السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سب ساتھیوں کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات چلیں اللہ تعالیٰ سب کچھ جزائے خیر دے اور ہماری یہ خواہش قبول فرمائے۔ آمین۔ تو تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ سورہ یوسف کی آمین۔ آیت نمبر کون سی پڑھیں گے جی؟ آیت نمبر 67 جی 7 انشاءاللہ پڑھیں گے جی۔ جی سر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان أعوذ بالله الرجیم۔ من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، ہم سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں۔ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ ان کے پاس گئے اور 10 بھائی گئے تو انہوں نے ان کو غلہ دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تم اپنے بھائی کو لاؤ۔ تو جب وہ واپس دوبارہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ بھائی کو بھیجو، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تم مجھے اللہ کی طرف سے اگر پکا وعدہ دو گے اور یہ کہو گے کہ بھی تم اسے وقت آؤ گے تو پھر میں جانے کی اجازت دوں گا، مگر یہ ہے کہ اگر راستے کے اندر تم گھیر لیے جاؤ تو پھر اور بات ہے۔ تو انہوں نے سب نے پکا وعدہ دیا اور کہا کہ اس پر اللہ تعالی وکیل ضامن ہے۔ اس کے آگے ہم پڑھنے لگے ہیں کہ اب انہوں نے بھائی کو ساتھ لیا اور وہ کنعان سے مصر کی طرف چلے گئے۔ تو جب وہاں پہنچے تو وہ والے الفاظ جو ہیں یہاں آ رہے ہیں، بلکہ پہنچنے سے پہلے علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، تو وہ نصیحت یہاں یعقوب علیہ السلام کی، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہوں گی۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرق، پہلے پڑھ چکے ہیں متفرقہ جدا جدا، ابواب باب جمع ہے۔ وما اغنی عنکم اللہ من شیء، آج نا دوسرا پڑھیں گے۔ پہلے ہم اغنا پڑھا ہوا ہے کام آنا جی، آج ہم اغنی کا معنی پڑھیں گے۔ ہاں جی، وہ کام بھی آئے گا لیکن یہ کہ ہٹا لینا کسی چیز کو کسی سے۔ تو وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، کہ اگر کو اللہ کی طرف سے کوئی آفت آتی ہے تو وہ میں تم سے ہٹا نہیں پاؤں گا، یا میں تمہیں اس سے کچھ بھی بچا نہیں پاؤں گا، نہیں آ رہا ہے لفظ۔ اب یہ پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، ان الحکم الا للہ، لیکن آج ساتھ نیا اضافہ ضرور کر دیں گے، کائنات پر جو حکم چلے گا نہیں ہے کائنات پر حکم مگر اللہ کا۔ ایک تو یہ بھی ہے جو کچھ لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ حکم چلنا ہے، تو دیکھیں گے کہ متفق ہوتے ہیں وہ سارا کر لیں گے۔ علیہ تو وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ کچھ اس کی جی سر۔ کافی ساری آئی، اچھا۔ وقال، ترجمہ کریں جی۔ اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی
बुनिया और है बनिया। अच्छा ये बनी की जमा पेश आ जाए। बनीन। हाँ जी सुनो मैं बताता हूँ। जी सर। ये कर लेते हैं, अच्छा है अरबी की तरफ से। बनीन लफ्ज है असल में, ये लफ्ज था, तो या की वजह से वो नून कट गया और बाकी रह गया बनिया। ठीक है, आइए जी जी। हाँ जी जी। दोबारा करते हैं। वक़ाला का तर्जमा करें। और यकूब अलैहिस्सलाम और ने यकूब कहा, अलैहिस्सलाम ने कहा, और याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा या बनिया, ऐ मेरे मेरे बेटो, ऐ मेरे सर बेटे। ये अब नहीं का सीगा आ रहा है ला सर ये आप तदखुलू। एक्सप्लेन कर रहे थे बनीन, जरा दोबारा कर देना जी रिकॉर्डिंग मैंने में। ये कहा था इब्न की जमा होती है इब्न, बनीन, बनीन कहते हैं बेटों को। इबन, ठीक है। तो हाँ जी इब्न की जमा बनीन बनीन, आता है, अबना भी आता है जी, लेकिन इस जगह पे बनीन ठीक है आएगा। तो यहाँ या जब पहले आ जाता है हरफे निदा तो वो नून कट जाता है। या ठीक बनीन है नहीं आया, या बनिया, क्योंकि मेरे ठीक है। बेटो आना था, मेरे तो बेटे, इस वजह से नून कट गया। ऐ ठीक मेरे हो बेटो बेटो। ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिद। जी अब मिस्र तुम जा रहे दाखिल हो, मत तुम होना, तुम एक ही एक दरवाजे दरवाजे से से दाखिल मत दाखिल होना। दरवाजे से एक दाखिल मत दरवाजे होना। से। एक दरवाजे से दाखिल मत होना। अब ये क्यों, वो 11 लोग थे, यानी कि 10 भाई और एक उनका सौतेला भाई जो कि सगा भाई था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अब इसकी कोई तौजीह किसी और जगह से नहीं आई, ना हदीस में ना किसी और जगह पर। लेकिन जो मुफस्सिरीन ने लिखा है वो ये लिखा कि 10 आदमी या 11 लोग अगर एक ही जगह पे जा रहे हों तो दो इम्कान हो सकते हैं। एक तो ये है कि मुमकिन है ये कोई अगर गलती से गलत साइड पे लिया जाए कि शायद हमारे ऊपर हमला करने के लिए आए हैं, तो गैर जसूसी। जगह है। जी। दूसरा ये भी हो सकता है कि कहीं नजर ना लग जाए, इसलिए कि नजरे बद बाकायदा इसके अंदर है हदीस के अंदर, और इसके जी। लिए बहुत सारे वज़ाइफ हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। लेकिन उनमें से दो मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि अभी आ गई है चीज। एक तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि यह है कि लोगों ने किया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर तस्दीक, मोर की तस्दीक लगाई कि सूरतुल फातिहा नजर बद का इलाज है ठीक है कि आप पढ़ें और पढ़ के उस पर दम कर दें। और भी तरीके हैं कि वो मतलब और चीजें हैं कि मुंह के अंदर थूक भर लें और वो उसको लगाएं। ये भी है कि जिस बंदे की नजर लगी है, मैं अब हदीस की तरफ आ गया हूँ, मामला लंबा हो जाएगा, तो वैसे कुछ बता देते हैं। ये भी बताया ठीक कि है अगर सर। पता चले कि किसकी नजर लगी है, वालिदैन की नजर बच्चों को लग जाती है, जी, तो ये ना ये ठीक है कैसे पता चलेगा कि किस बंदे की नजर लगी है इसको। कई दफा आदमी बड़ा खुश होता है और उस खुशी के अंदर वो नजर जो है वो नजरें बद लग जाती है, ये भी मतलब है इम्कान। तो उसका जी तरीका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चीज़ है वो कहा कि मफहूम बता रहा हूँ कि वो बंदा नहाए और जिस पानी से नहाए वो जिसको नजरें बद लगी हुई है उसके चेहरे पर जो जो भी उसके आज़ा खाली है वहां वहां तक उस पानी को के साथ उसका मसा कर दिया जाए। ये हदीस का मफहूम बता रहा हूँ। अच्छा, ठीक और भी बता देते हैं कि एक और चीज है कि जो हर जगह के ऊपर काम आएगी, बहुत जगहों पर, नजर बद पर भी आएगी, जादू पर भी आएगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैंने कैसर भाई को बताया था एक दफा चारों कुल। कि हाँ जी आखिरी मुअव्विज़तैन, तीन को वो कौन कौन सी हैं सूरतें मुअव्विज़तैन? सूरतुल फलक और सूरतुल काफिरून, नास। सूरह इखलास, बिल्कुल जी, सूरह सूरतुल नास। फलक और सूरतुल नास, ये और
ساتھی جو ہے وہ ساتھ اپنا جو سورۃ الاخلاص ہے وہ بھی ملا لیتے ہیں. حدیث کے اندر یہ 2 صورتیں ہیں کہ ان کو ملا کے یہ اس کے اوپر دم کر دیں، پھونک مار دیں، اور وہ آدمی خود بھی کر سکتا ہے اپنا. یہ ضروری نہیں ہے کہ بھئی آدمی کسی کوئی بڑا نیک آدمی ہو تو وہ کرے، آدمی اپنے اوپر بھی کر سکتا ہے. بے شک. کیوں جی؟ جی جی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ چیز جو تھی، یہ کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ہے کہ ان پر جادو ہوا تو وہ جس چیز سے جادو ہوا اس چیز کو نکالا بھی گیا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھا گیا. یہ بالاختصار ہے، میں تفصیل سے نہیں بتا رہا ہوں اس لیے کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو میں دوبارہ اب پڑھتا ہوں اس کو. وقالا، اور یعقوب علیہ السلام نے یعقوب علیہ کہا، السلام اور نے کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، یا بنیہ، اے میرے بیٹو، میرے بیٹو، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تم تمہیں ایک دروازے سے داخل مت ہونا، مت ہونا، تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا. مت ہونا، وادخلوا، جی تم داخل ہونا، من ابواب تم داخل ہونا متفرقہ، تم الگ 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 دروازے، الگ دروازوں سے. جی کہ الگ مطلب الگ 2 دروازوں. کی شکل میں یا 5 کی شکل میں یا 1 کی شکل میں، الگ الگ دروازوں میں سے میں تم داخل ہونا مصر کے اندر. جی تو یہاں تک ہوا جی. اور یہاں یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ کیوں کہا وہی کہ ممکن ہے جو مفسرین نے کہا کہ نظر بد لگ جائے، یا ممکن ہے تمہارے اوپر کوئی آدمی کوئی حملہ کر دے یا کوئی اور مصیبت آئے، تو لہذا وہ ذہن میں رکھتے ہوئے اگلی آیت کو پڑھیں گے. وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، بس میں آپ کو تجویز بتا رہا ہوں، یہ میری خواہش ہے تم ایسے کرنا، لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وما اغنی کا مطلب کیا ہوگا؟ میں نہیں بچا سکتا، میں نہیں ہٹا سکتا، میں نہیں کام آ سکتا. یہ معنی کام آ سکتا کہ میں نے پڑھے ہوئے ہیں، آپ نے جی یہ پڑھے ہوئے ہیں. اب میں اس کا دوسرے معنی بتا سکتا ہوں. ہٹا سکتا کہہ لیں، میں نہیں ہٹا سکتا انکم، تم سے تم سے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، من شیء، کوئی کسی چیز، چیز کو. کسی یعنی کہ اگر کوئی چیز بری ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے تو میری طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو تم سے دور کر پاؤں. میں تجویز تمہیں دے رہا ہوں کہ تم ایک دروازے کے اندر سے داخل نہ ہونا، اور وہاں جدا جدا دروازوں سے داخل ہونا، الگ الگ دروازوں میں داخل ہونا. یہ سمجھ آ گئی جی؟ جی جی سر. اچھا، اب اس کے اندر ممکن ہے کہ جو اصل چیز ہے وہ آگے آ رہی ہے. ان الحکم الا للہ، یہ بہت عظیم چیز ہے اور اس کے اوپر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. ان اور اللہ آ رہا ہے. ان الحکم، نہیں ہے نہیں ہے حکم، نہیں ہے حکم، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. مطلب کیا ہے کہ قوت جو آئینی حکم یا فیصلے کا حکم نہیں ہے. حکم اس کا یہی ترجمہ کریں گے، الا للہ، مگر مگر اللہ کے، مگر اللہ کے لیے. تو ترجمہ بنے گا، نہیں ہے حکم دینے کی طاقت مگر اللہ کے لیے. یہ کر لیں، جی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. مطلب دینے کی طاقت بریکٹ میں اپنے سمجھنے کے لیے لگا رہے ہیں. نہیں ہے حکم دینے کی طاقت مگر اللہ کی، اللہ کے لیے. اور اگر یہ عقیدہ ہے تو باقی تو چیزیں ہیں، اسباب اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، ان اسباب کو اپنا توکل یہ ہے کہ ان اسباب کو استعمال کریں، لیکن اسباب پر بھروسہ نہیں کریں. بھروسہ کس پر ہو؟
اللہ پر اللہ پر تو لہذا یہی چیز ہے علیہ توکلت. اچھا توکلت ہی پڑھیں گے ابھی. علیہ توکلت، میں نے اسی پر اسی پر بھروسہ کیا. میں نے اسی اللہ پر بھروسہ کیا. وعلیہ ترجمہ کریں، اور اس پر اور اسی اللہ پر فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. بھروسہ کرنا ہے یا توکل کرنا ہے؟ توکل ٹھیک ہے. بھروسہ دونوں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دونوں ٹھیک ہیں. تو متوکل میم آ رہا ہے، بھروسہ کرنے والے. فَلْيَتَوَكَّلْ بھروسہ کرنا چاہیے. یہ جناب ہوا. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ تو وہ کریں گے. وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹو تم ایک دروازے سے داخل نہ ہونا. وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، تم الگ الگ دروازوں میں سے داخل ہونا. فَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں تم سب سے ہٹا نہیں سکتا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی من شیء کوئی چیز. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم بریکٹ میں کی طاقت مگر اللہ کے لیے. علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی اللہ پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے. پروفیسر ہیں ہمارے ساتھ. وقال یا بنیا، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو لا تدخلوا مت داخل ہونا من باب واحد ایک ہی دروازے سے، وادخلوا اور داخل ہونا من ابواب متفرقہ متفرق دروازوں یعنی الگ الگ دروازوں سے. وما اغنی عنکم اور میں تم سے نہیں ہٹا سکتا من اللہ اللہ کی طرف سے من شیء کسی بھی چیز کو، یعنی میں اللہ کی طرف سے آنے والی کسی بھی چیز کو ہٹا نہیں سکتا. ان الحکم الا للہ، اور نہیں ہے حکم کی طاقت مگر اللہ ہی کے لیے. علیہ توکل، میں اس پر بھروسہ اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، تو چاہیے کہ توکل کرنے والے اسی پر توکل کریں. اچھا جی، اب یہ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں اپنے آپ سے بھی، توکل کس پر ہونا چاہیے پھر؟ اللہ کی ذات. اللہ تعالیٰ میں بھی کہوں گا، ذرا اضافہ کر دوں گا کہ صرف اللہ کی ذات پر، صرف اللہ کی ذات پر، کیونکہ اسی کا حکم ہے، اسی کے لیے ہی ہے طاقت، اور اسی کے حکم سے سب کچھ ہونا ہے. آگے جی، یہ چیز جو ہے نا، یہ عقیدہ انسان کو بہادر بنا دیتا ہے، قوی بنا دیتا ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ اسی فکر اور اسی کی بنیاد پر ہمارے اعمال ہوتے ہیں، اور اللہ کا فضل پہلے اور اعمال بعد میں. اسی کے ہم نے جنت یا دوزخ کی طرف جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو جنت کی طرف لے کے جائے، آمین. آگے جناب، اب یہ لوگ مصر میں چلے جاتے ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، سمجھا رہی ہے؟ جی سر. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور وہی الفاظ جو انہوں نے کہے تھے ما اغنی، اب اس وقت کانا آ گیا ہے. ما کانا نہیں تھا، یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها. اب حاجتن کا ترجمہ ہم نے یہاں حاجت، وہ آرزو، خواہش، یہ بنے گا، اس کا ترجمہ کریں گے
کہ نہیں تھا کہ وہ ان سے دور کر سکتا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی چیز، مگر حاجتن، یہ ایک خواہش تھی، مگر یہ ایک حاجت تھی. جی میں اس حاجت کو خواہش کے اندر، زیادہ تو لوگوں نے لکھا ہے وہ حاجت ہی خواہش ہوتی ہے کہ یہ میری ضرورت ہے. کیا وہ خواہش تھی کہاں؟ فی نفس یعقوب علیہ السلام کے دل میں. قضاہا، اس یعقوب علیہ السلام نے اس حاجت کو، خواہش کو پورا کیا، یہ کہہ کے کہ بھی تم ایک دروازے کے اندر سے داخل ہونا نہ ہونا، مختلف دروازوں کے اندر سے داخل ہونا، یہ ان کی خواہش تھی. کیوں جی؟ جی سر. اب کیوں خواہش تھی؟ یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کی خواہش تھی تو لہذا نہیں. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، وہ چھوٹی موٹی چیز نہیں تھی، وہ رسول تھے اس وقت کے، نبی تھے اپنے وقت کے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس وجہ سے کہ جو کچھ ہم نے اسے سکھایا وہ ایک علم والے تھے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. کیوں جی؟ آپ ترجمہ کریں. جی سر بالکل آسان ہو لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. جی ترجمہ کریں. وَلَمَّا دَخَلُوا، جب وہ داخل ہوئے اور جب وہ بھائی داخل ہوئے، من حیث، اس جگہ سے، جہاں سے، اس جگہ سے، چلو اس جگہ سے کہہ لیتے حیثو. جی ہم نے پڑھا ہوا ہے جنت میں وہ رغدن من حیثو، حیث شئتم، ہاں جہاں سے، وہ جنت والی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں. تو یہ ہے کہ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ، اس جگہ سے، آمَرَهُمْ، ان کو حکم دیا، ان کو حکم دیا تھا، تھا ابوہم، ان کے والد نے، ان کے باپ نے. تو جب وہ داخل ہوئے اس جگہ سے جہاں سے ان کے والد محترم نے ان کو حکم دیا تھا، کر لیتے ہیں. ترجمہ کریں مل کے، کیا کریں گے اس کا ترجمہ؟ جب وہ اور داخل جب وہ ہوئے داخل ہوئے جہاں جہاں سے انہیں ان کے باپ نے حکم دیا تھا، جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا. اب یہ جو داخل ہونا ہے اور اسی طریقے سے وہ داخل ہوئے، لہذا دوبارہ آ رہا ہے کہ کہیں لوگوں کے ذہن میں وہ توام پرستی نہ آ جائے. تو یہاں اس توام پرستی کو ختم کرنے کے لیے ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، ما کان، اور نہیں تھے وہ ان سے یعقوب علیہ السلام، نہیں تھا یغنی، ہٹا سکتا، نہیں تھا ہٹا سکتا، عنہم، ان سے من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی، من شیء، کوئی چیز. تو بریکٹ میں آئی ہوئی ہم اس وجہ سے لگا رہے ہیں کہ ہمارا جملہ پورا ہو سکتا. اور نہیں تھا وہ یعقوب کہ وہ علیہ السلام کہ وہ ہٹا سکتا ان سے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی چیز. ہو گیا جی یہ جی اللہ، مگر ما پیچھے آیا ہوا ہے، اللہ حاجتن، وہ ایک خواہش تھی، وہ ایک خواہش تھی، کانا یہاں بھی لگے گا نا جی، مگر وہ ایک خواہش تھی، خواہش جی، آرزو، حاجت، سارے معنی اس کے ہے، لیکن ورنہ وہ ایک آرزو تھی کہہ لیں. اگر خواہش نہیں آ رہا تو کیا کرنا ہے؟ خواہش ٹھیک ہے، مگر وہ ایک خواہش ٹھیک ہے سر، حاجت خواہش تھی. فی نفس، اب نفس کا مطلب نفس بھی ہوتا ہے، نفس کا مطلب دل بھی ہوتا ہے، دل کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو نفس بھی کہتے ہیں. مگر ایک خواہش تھی فی نفس یعقوب، جو یعقوب علیہ السلام دل میں، یعقوب علیہ السلام کے دل میں وہ ایک خواہش تھی. اب آگے پورا جملہ ہے قضا،
جو اس نے پوری- پورا کیا. ہا کی ضمیر حاجت کی طرف جا رہی ہے، مؤنث ہے، اس خواہش کو. مگر وہ ایک یعقوب علیہ السلام کی خواہش تھی جسے اس نے پورا کیا. جسے کا ترجمہ ہوگا ہا، اس نے قضا کے اندر آ رہا ہے. ہو گیا جی یہاں تک؟ جی سر. جی سر. تو یہ آپ نے کیسر بھائی ما کانا سے لے کر قضا تک کا ترجمہ ایک ہی جملے کے اندر کرنے کی کوشش کریں گے. جی جی. ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، نہیں تھے وہ یعقوب علیہ السلام ہٹا سکتے ان سے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کوئی چیز، الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک آرزو تھی، خواہش تھی جسے انہوں نے پورا کیا. ہاں، اگر اس کو اس طریقے سے پڑھ لیں نفس یعقوبہ ترجمہ کر کے پھر قضا کریں گے تو اس کی زیادہ سمجھ میرا خیال کے آئے گی. اچھا جی آگے. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، اور بے شک وہ یعقوب علیہ السلام، لذو، یقیناً والے، علم، یقیناً علم والے تھے. جی، اور اگر ویسے ترجمہ کریں گے پورے احترام کے ساتھ، اور بے شک وہ یعقوب یقیناً علم والا تھا، لما، اس چیز جی کا. اس وجہ سے، اچھا، اس وجہ سے، علمناہ، اس وجہ سے کہ علمنا، ہم نے اسے جو سکھایا. ہم اس نے کو اسے علم دیا. سکھایا. اب لما کا ترجمہ عام طور پر بما کرتے ہیں اس وجہ سے. جی ہم جی. لما کو کر رہے ہیں اس لیے کہ ہماری زبان میں اس وجہ سے جملہ بنے گا، ورنہ ہم اٹکے رہیں گے اور کہیں گے کہ اس کے معنی کیا ہے. بے شک وہ صاحب علم تھا، علم والا تھا، اس وجہ سے کہ ہم نے اسے سکھایا. کہ وہ علم کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف. وہ ہے ہماری طرف سے، اللہ کی طرف سے. ولیکن، جی اور لیکن اور لیکن لیکن اکثر الناسی، لوگوں میں سے اکثر لوگوں میں سے بہت سے، لا یعلمون، بڑا زبردست جملہ ہے. لا یعلمون، نہیں جانتے. نہیں وہ جانتے. نہیں جانتے. کیا کہ انسان کے پاس جو بھی علم آیا ہوا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری طاقت ہے کہ میں نے جو 95% مارکس لے لیے ہیں، 99% مارکس لے لیے ہوئے ہیں جی، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ میری وجہ سے ہے. نہیں، علمناہ، ہم نے اسے سکھایا. یہ رحمت کس کی ہے، فضل کس کا ہے؟ اللہ کا. اللہ کا. اکثر لوگ یہ نہیں جانتے، یا جانتے ہیں تو اس کا اظہار نہیں کرتے، اور جلدی میں ذہن میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اللہ کے فضل ہے. پھر جب کوئی کام ہو جائے کسی کی وجہ سے تو آپ کہیں جی اللہ کا فضل ہے، انشاءاللہ اللہ نے سکھایا ہے. کیا خیال ہے جی. جی؟ اپنے ڈاکٹر صاحب ترجمہ کریں جی 68 کا، یا رکوع ختم ہو رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب مائک آف ہے آپ کا، مائک آن کر لیں ذرا. جی کیسر بھائی کر لیں. جی وَلَمَّا وہ بات دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، تو جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد گرامی نے ان کو حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہیں تھے وہ یعقوب علیہ السلام ان سے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کسی چیز کو ہٹانے والے یا ہٹا سکتے، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، تو مگر یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک خواہش جسے انہوں نے پورا کیا. نہیں، خواہش وَإِنَّهُ، تھی، کانا یہاں لگے گا. اچھا، مگر ایک خواہش تھی ایک یعقوب خواہش علیہ تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں. یہاں جی. کریں، مگر ایک کریں ذرا. خواہش تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں، قضاها، جسے انہوں نے پورا جسے کیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَّا عَلَّمْنَاهُ، لما علمنا، جی لِمَا عَلَّمْنَاهُ،
اور بے شک وہ یعقوب علیہ السلام یقیناً علم والے تھے اس وجہ سے کہ ہم نے اسے سکھایا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن لوگوں میں سے اکثر نہیں جانتے۔ آگے جناب کیجیے گا۔ اب دربار میں پہنچ گئے، ماشاءاللہ محل ہوگا، ہم تصور یہ کرتے ہیں کہ فرعون سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام مطلب آئے، شاید ارام مصر بعد میں بنے ہوں، بہرحال وہ صاحب اقتدار تھے، اور باقی جگہ پہ قحط، اور اس جگہ پہ اللہ کا فضل کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ عزیز مصر بن گئے۔ تو اب بھائی کو دیکھا، اور ساتھ دوسرے سوتیلے بھائی جو تھے وہ بھی تھے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یہ جملہ، پہلے پڑھ چکے ہیں نہیں، ہاں جی، ویسے وہ پڑھا ہوا ہے اس سے پہلے جب وہ جی، بھائی پہلی گئے دفعہ تھے۔ جب گئے تھے تو وہاں بھی تو تھا نا کہ وَلَمَّا جی۔ دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جی جب ہاں وہ جی، یوسف علیہ السلام کے جب وہ یوسف سامنے پر داخل ہوئے، داخل ہوئے تو اعلیٰ کا ترجمہ نہیں کر پائے تھے ہم لوگ، تو یہاں کے ان کے سامنے یا ان کے پاس داخل ہوئے۔ اب لفظ آ رہا ہے آوا الیہ اخاہ، آوا بھی پہلے پڑا ہوا ہے ماوا، جی تو آوا اس نے ٹھکانہ دیا، اس نے جگہ دی، ویری گڈ، ٹھکانہ جگہ ہوتی ہے۔ اب اس جگہ پہ مطلب وہ تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، یا نیچے بھی بیٹھے ہوئے ہوں، تو عزت جس کی کرنی ہو آدمی اس کو کیا کرتا ہے، اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ پاس بیٹھا تھا۔ تو یہاں ہے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، اس نے اپنے پاس اپنے بھائی کو جگہ دی، جگہ دی، آوا جگہ دی، جگہ دی، الہی اپنے پاس، اپنی طرف، اپنے پاس، ورنہ ترجمہ تھا نا اس کے پاس، تو وہ اس تو یوسف علیہ السلام ہی ہیں، اپنے پاس، اخاہو اپنے بھائی اپنے بھائی کو انشاءاللہ ترجمہ کریں گے تو اچھا کر پائیں گے۔ اور اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کتنے خوش ہوں گے، انہوں نے اپنے بھائی کے کان کو کہا ہوگا ذرا نا کان ادھر کرو میرے پاس، جی یہ ذرا کر لیتے ہیں، کیوں جی یہ پتہ نہیں ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا، ہم نے تو ترجمہ پڑھنا ہے۔ قال انی انا اخوکا، انی انا اخوکا، کیا ترجمہ ہے؟ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں۔ میں تیرا بھائی ہوں۔ میں تمہارا بھائی ہوں۔ کیوں جی مزہ آیا نہیں آیا؟ بہت جی، جی سر۔ شاید ایسا ہی ہوا ہو، دو بھائی مل رہے ہیں، پیار خوبصورت، اس کو بلایا ہے ان بھائی کو اپنے پاس ہی جگہ اور دی، وہ بھی ایک عرصے کے بعد ملے۔ جی عرصے کے بعد، اور بھی کہا فلا تبتئس، یہ لفظ پڑھ چکے ہیں پہلے، ہاں جی، افسردہ نہ، رنجیدہ مت ہو، غم مت کر، کیا پڑھا تھا پہلے ہم نے؟ افسردہ مت، افسردہ مت ہو، رنجیدہ مت ہو، غم مت کر، بما کانوا یعملون، اس چیز پر جو اس وہ وجہ عمل سے کرتے جو ہیں، کچھ وہ عمل کرتے رہے، پہلے جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے تم اس پر رنجیدہ نہ ہو، اس لیے کہ میرے ساتھ تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ کنویں میں ڈال دیا، جو تیرے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی باتیں مطلب پتہ ہوگا کہ بھئی اب بھائی کیسے ہیں اور انہوں نے کیا سلوک کیا ہوگا، تو لہذا قانون کا ترجمہ کریں گے جو وہ عمل کرتے رہے۔ ترجمہ کرتے ہیں جی وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، یوسف داخل علیہ ہوئے، السلام کے پاس اور جب جب وہ یوسف علیہ داخل السلام پر داخل ہوئے ہی کرتے ہیں جی، اس ہوئے، لیے کہ آئے تو آ جائے گا، بالکل ٹھیک ہے، داخل ہوئے، آوا الیہ اخاہ، تو اس یوسف علیہ السلام اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، اپنے پاس جگہ دی، اپنے پاس جگہ دی، تو اس نے
اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، قولا اور کہا، یوسف علیہ السلام اور نے یوسف کہا علیہ السلام نے کہا انی انا اخوکا، بے بے شک شک میں بے تمہارا شک میں تیرا بھائی ہوں. بھائی ہوں. تیرا نہیں، بھائی. انی بھی ہے آنا بھی ہے تو لفظ ہی آتا ہے، بے میں ہی شک تمہارا بے بھائی ہوں، شک ہمارا بھائی ہوں. بے شک میں ہی تمہارا تیرا تیرا بھائی ہوں، تیرا بھائی ہوں، فلا تب تئس، تو تو غم مت، رنجیدہ مت ہو. افسردہ غم مت مت ہو، کرو، افسردہ مت ہو. ہاں جی، تو رنجیدہ مت ہو، بما کانو یعملون، اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے رہے. ترجمہ کریں جی. جی ڈاکٹر صاحب تو کیجیے اس سر. وجہ سے جو وہ عمل کرتے رہے. جو وہ عمل کرتے رہے. جی ڈاکٹر صاحب جو وہ جلدی عمل کیجیے کرتے گا، ہیں. ہم ایک آیت اور پڑھنا چاہتے ہیں. ولما دخلوا علی یوسف، اور جب وہ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے، آوا الیہ اخاہ، اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی. قولا، یوسف علیہ السلام نے کہا، انی انا اخوکا، میں ہی تیرا بھائی ہوں. فلا تب تعس، تو رنجیدہ مت ہو، بما کانوا یعملون، اس وجہ سے جو وہ عمل کرتے رہے. اچھا جی، میں یہاں وقف کر رہا ہوں اور دوبارہ ہم شروع سے پڑھتے ہیں اس کو ایک مرتبہ، اس لیے کہ آگے ایک پورا الگ سے طریقہ ہے کہ بھی کس طریقے سے انہوں نے اپنا لفظ سکایا بھی آئے گا، وعا بھی آئے گا، کافی چیزیں میں نے اس کے اندر آپ ساتھیوں کو بتانی ہے. تو شروع سے ذرا پڑھیں، جلدی جلدی، 2 منٹ ہیں. شروع سے لیں جی، جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. یہ اپنے ولما دخلوا، چلے ڈاکٹر صاحب جی، نہیں قالا یا بنیا، یا بنیا. پھر دوسرا جناب پروفیسر صاحب کریں گے جی. جی ڈاکٹر صاحب کیجیے. وقال یا یا بنیا. بنیا یا بنیا، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، تم ایک دروازے سے داخل مت ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور تم الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. وما اغنی عنکم، اور میں تم سے ہٹا نہیں سکتا، من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے کچھ بھی. ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم دینے کی طاقت مگر اللہ کے لیے. علیہ توکلت، میں نے اسی اللہ پر بھروسہ کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی اللہ پر بھروسہ کرنے والوں پر بھروسہ کرنا چاہیے. بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. جی پروفیسر صاحب آپ ذرا. ولما دخلوا من حیث امرهم ابوہم، اور جب وہ داخل ہوئے اس جگہ سے کہ جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا. ما کانا یغنی عنہم من اللہ من شیء، تو نہیں وہ بچا سکتا تھا بچا اللہ سکتا کی تھا، طرف ٹھیک سے، ہے. اللہ کی طرف سے کچھ بھی، الا حاجتن، مگر وہ ضرورت، فی نفس مگر یعقوب قضا، ایک خواہش تھی، مگر ایک وہ خواہش ایک خواہش تھی تھی فی نفس فی یعقوب. نفس، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نفس میں تھی، قضاہا، جو انہوں نے پوری کی. وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، لذو علم، علم والے تھے، لما علمناہ، جو ہم نے انہیں سکھایا. ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں میں سے اکثر، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے. جی کیسر بھائی جی. فلما دخلوا علی یوسف، اور جب وہ یوسف علیہ السلام پر داخل ہوئے، آوا الیہ اخاہ، تو اس یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ